لاؤس پر امریکی بمباری 1964 سے 1963 CIA کی جانب سے ویتنام جنگ کے دوران نارتھ ویتنام اور سوویت یونین کے ساتھ اتحاد گروہ کمیونسٹ پھیتھے لاؤ سے اقتدار لڑنے کی چھپی کوشش تھی۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ورلڈ موسٹ بومبنگ کنٹری کے بارے میں۔ لاؤس نارتھ ایسٹ سینٹرل مین لینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سرزمین ملک ہے۔ یہ نارتھ میں ایک فاسٹ گول حصے پر مشتمل ہے جو جزیرہ نما خطے میں ایسٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ملک نارتھ ایسٹ سے ساؤتھ ایسٹ تک تقریباً 650 میل 1050 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اس ملک کے بارڈرز نارتھ میں چائنا اور میانمار، ایسٹ میں ویتنام، ساؤتھ میں کمبوڈیا، ویسٹ میں تھائی لینڈ اور میکونگ ریور سے ملتے ہیں۔ امریکا اور سوویت یونین کے سرد جنگ میں باضابطہ غیر جانبدار ملک جنگ کا میدان بن گیا۔ امریکی بمباروں نے لاؤس پر 20,000 ٹن سے بھی زیادہ کلسٹر بم گرائے۔ یہ سب ورلڈ وار II کے مشترکہ بموں سے بھی زیادہ تھے۔ آج لاؤس تاریخ کی سب سے زیادہ بمباری والا ملک ہے۔ امریکہ نے ویتنام کی جنگ کے دوران لاؤس پر 270 ملین بم گرائے تھے۔ لاؤس پر 1964 سے 1963 کے درمیان 5,80,000 سے زیادہ بمباری مشن کیے تھے۔ یہ 9 سالوں میں ہر 8 منٹ میں ہر روز ہوتا تھا۔ 1975 تک لاؤس کی آبادی کا 10واں حصہ یا تقریباً 2 لاکھ شہری اور فوج کے ممبر مر چکے تھے اور اس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ 750,000 آبادی کا پورا چوتھائی ریفیوجیز بن چکے تھے۔ اب بھی تقریباً 80 ملین ان ایکسپلوڈڈ بم اور ہوائی جہاز سے گرائے گئے کلسٹر بم اب بھی لاؤ میں موجود ہیں جو وہاں کے لوگوں کو معذور اور ہلاک کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ سائڈ ٹیکنیکل فیلڈ مینیجر، جس کا نام MAG یا مائنز ایڈوائزری گروپ ہے، یہ لاؤس میں کام کرنے والے آرگنائزیشن میں سے ایک ہے جو آہستہ آہستہ پر اسکوائر میٹر یہ گروپ دہائیوں پرانے ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننس یا UXO کو صاف کر رہے ہیں۔ سن 2016 میں صدر براک اوباما لاؤس کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ اس نے $100 ملین جو پہلے خرچ کیے تھے، اس میں ان ایکسپلوڈڈ بموں کو ختم کرنے کے لیے $90 ملین کی اضافی امداد کا وعدہ کیا، اور ابھی تک ان ایکسپلوڈڈ اسلحے کی صفائی کا کام جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔